بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم غوث اعظم بامان بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائے نورانی زہ فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی حمد و صلاۃ و بعد سامعین و حاضرین بابرکت سالانہ دوسری محفل پاک ذکر شہدائے کربلا بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین لجپال کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرن واسطے اسا سب محبان غلامان اہل بیت اج اتکن موجود ہیں اور اپنے قلوب احباب جی وقار پچھلے سال پہلی سالانہ محفل پاک اس دا انعقاد اس مدرسے دے اندر تھی آئی اور پچھلے سال ہی اعلان کیتا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال خالصتاً اللہ رسول دی رضا واسطے ذکر آل بیت اس مدرسے دے اندر دا محرم الحرام شریف کو کر کے اساں حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر اور خود سید الانبیاء دی بارگاہ دے اندر خیرات پنن واسطے اپنیاں جھولیاں کو پھیلے سوں اور ذکر اہل بیت دا صدقہ اپنے ایمان کو اور اپنی لذت ایمان دے اندر اضافہ کرے سوں امام علی مقام امام حسین لجپال کریم دی شہادت عاشور دے دیں دا محرم الحرام شریف کو جمعہ علی دیوار تھئیے امام علی مقام امام حسین البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر تاریخ طبری علامہ ابن خلدون اور الکامل فی التاریخ دے اندر حافظ ابن اسیر متعدد کتب دے اندر موجود ہے کہ دا محرم الحرام شریف کو جرویلے شمر بدبخت امام علی مقام امام حسین لجپال کریم دے سینہ مبارک دوتے بہ کے جرویلے او تلوار چاہ کے آپ کو شہید کرن دا ارادہ رکھا تے تلوار کو الارس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محترم جناب حضرت علامہ قاری اللہ دیتا صاحب زواری دروشی پڑھو قاری سے تشریف رکھن میں آپ امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر نظران عقیدت پیش کرن واسطے چند گالی علینا اور دوست جتنے بھی ہیں سارے سب اپنی اپنی حاضری پیش کرے سنوں تو بعد لنگر دیاں اتنیاں دے گئے جو تسا کھاؤ ہی صحیح دھاؤ ہی صحیح والے لنگر نہیں مکدہ پریشان نہ تھی وہ جتنے تسا بیٹھے ہو تو آرے کھاون کی تیئے دھاون کی تیئے اتنے لنگر دیاں دے گئے تو یہ لنگر حسینی ہے جی چلو اللہ کرے آو جن سے نتا بندے آکسن ہون چھوڑو پرے ہون محفل موک گئی ہو سی بہرحال جتنے بیٹھے ہیں
اساں چونکہ رب رسول دی رضا واسطے آئے ہیں اور خالصتاً اپنے مرشد اپنے امام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت اور ہدیہ تبریک پیش کرن واسطے اساں اتھا حاضر ہیں۔ اللہ قبول فرما گنے تا سارے واسطے یہ ذریعہ نجات ہے۔ اور جنہ دوستاں کاوش کی تھی میں سب تو پہلے انہوں دا شکریہ ادا کرنا، محترم جناب میاں رمضان صاحب ارائیں، ملک ظفر صاحب ارائیں، دیگر دوست و احباب جڑے رل مل کے اس محفل پاک دا انعقاد کیتے نے، اللہ قبول فرماوے۔ بہرحال چند جملے بطور سبق عرض کرے نا، جرویلے اون تلوار کو چاہتے نا، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ دے اندر لکھ دیں کہ امام علی مقام امام حسین پوچھے شمر کنے آج ڈیہی کیا ہے؟ وہاں کہ آج جمعہ دا ڈیہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹائم کیڑا ہے؟ وہاں کہ جمعہ دا ٹائم ہے۔ آپ نے فرمایا این ٹائم مسیطہ وچ کیا تھیندا پیا ہو سی؟ وہاں کہ این ٹائم مسیطہ وچ خطیب خطبہ دیندے پیا ہو سن۔ فرمایا نے اے دسا او جڑے خطیب خطبہ دیندے کتھاں بہ کے دیندے؟ وہاں کہ ممبر تے۔ فرمایا نا کیندا گنن؟ وہاں کہ رسول اللہ دا۔ امام علی مقام فرمایا والتے کو حیا نہیں آندا جیندے نانے دا خطبہ آج تھیندا پیا ہو سی تے جیندے نانے دا ذکر تھیندا پے او میڈا نانا ہے تیرا نانا نہیں۔ تے کو شرم نہیں آندی کہ اپنے نبی دے پتر تے نواسے کو آج بابرکت نہیں قتل پیا کرنے اور تو جہنم دا حقدار پیا بننے۔ تا یہ گال جرویلے امام پاک کیتی تا اندہ دل دہل گیا۔ آپ نے فرمایا بدبختہ میرے سینے تو لہ ون، میں حسین چاہنا کہ جرویلے میرا سر قلم تھیوے، میرا سر نماز دے اندر ہوئے۔ اس دو بعد میرے مرشد کریم امام علی مقام امام حسین لجپال کریم نے آپ نے اپنا سر انور جرویلے کربلا دی دھرتی تے رکھے، پیچھے اللہ اکبر اس نے اندے کو برداشت نہیں تھیا۔ وہاں کہ امام پاک دا صرف سجدے ویچے اتھائی کن موقع غنیمت ہے، میں امام پاک دا سر مبارک آپ دے دھڑ مبارک کنے انج کر گنا۔ اون جرویلے تلوار چاہتی ہے، امام علی مقام امام حسین لجپال کریم دے سر مبارک کو آپ دے جاسا دے اتھر کنے جدا کر چھوڑے۔ ہوں ویلے کتابہ دے اندر آندے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت سارے اٹھی کے استقبال کرو۔ محترم جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض محی الدین شاہ سے بخاری، حضرت علامہ مولانا حسنین منیر سعیدی صاحب اور برادرم جناب علامہ اکبر منیر سعیدی صاحب جلوہ گر تھی چکن۔ انشاءاللہ آپ دے خطابات کنے اسا سب معذوز تھی سوں، اللہ کریم اسا سب دا حامی و ناصر ہوئے۔ دروشی پڑھو سارے آبا محبت نہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے۔ السلام خان صاحب کیا حال ہے؟ اس بدبخت یزیدی لانتی نے ان تلوار نال حضرت امام علی مقام امام حسین دے سر پاک کو آپ دے مبارک جاسا دے اتھر کنے الگ کر چھوڑے۔ اس دو بعد تمام شہدائے کرب و بلا دے سانگ دے اتے سر کو لٹکایا گئے، اتے رکھا گئے۔ جڑا سب تو اچھا سانگ ہے یہ حضرت امام علی مقام دے سر انور کو اون سانگ تے رکھ دیتا گئے۔ اس دو بعد اہل بیت اطہار دے جو ساز و سامان یزیدیہ نے انہاں کنے کھس گی دے، حضرت امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لا کے اے ملک شام دی طرف گن گئے۔ اور ملک شام کنے وال دمشق دی اندر جتنا یزید دا دربار ہے، جرویلے سر پاک یزید دے دربار دی طرف روانہ تھیا۔ اس وقت اے مشہور روایت ہے جو امام علی مقام امام حسین دے مبارک طیب و طاہر منہ مبارک دے وچوں رب دے قرآن دی تلاوت جاری تھی۔ اور اے یاد رکھو جو امام علی مقام امام حسین نے بغیر دھڑ دے جو تلاوت کی تھی ان دی آخر وجہ چاہے۔ علامہ
معین الدین کاشفی علیہ الرحمہ روضۃ الشہداء دے اندر لکھ دیں کہ امام علی مقام امام حسین نے جڑا بغیر بدن دے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ہے وہ اس واسطے ہے کہ لوگ پردے دار بیبیاں کو جرویلے نگاہ چاہ کے دے دیاں اک چاہ کے میرے مرشد دی غیرت کو گوارا نہ آئی، اس واسطے بغیر بدن دے جرویلے تلاوت قرآن جاری تھی و لوگاں دی اوڑے توجہ نہ تھی، سارے امام علی مقام دی تلاوت سن دے رہ گئے، میرے مرشد دیاں مستورات خاندان اہل بیت دیاں بیبیاں دی طرف کہیں اک چاہ کے ڈٹھا ہی نہیں، وال سارے امام دی تلاوت کوئی دے دے رہ گئے، امام پاک دے اس انداز کوئی دے دے رہ گئے۔ جے کاری ہی میدان آ اے کرت قرآن ولا تھی وے، ہووے لاش 72 خیمے وچ پر صبر دے نال نبھا تھی وے، ہووے سر تے چھاں تلواریں دی این عشق دا قرض ادا تھی وے، وچ سجدے شوکت سر ہووے نہ فرض نماز قضا تھی وے، ایڈو تیریں دی برسات ہووے اوڈو دشمن دا جھڑ انج ہووے، ڈو لفظ قرآن دے پڑھ دکھلا سر انج ہووے دھڑ انج ہووے۔ امام علی مقام امام حسین لجپال کریم جرویلے آپ دا سر انور یزید دے دربارج پہنچا، آخری روایتوں تو بعد اپنے مہمانہ دی بارگاہ دی اندر میں التماس کرے سا، یزید دا دربار لگا پہ اس یزید بدبخت نے جڑے آدن نہ کہ یزید کچھ نہیں کیتا، یزید چنگا بندہ آئی ہوتا ہے، ابن زیاد مکالا ملے، شمر مکالا ملے، خولی ہے، حارث ہے، ابن سعد ہے، یزید کو کئی گال نہ کرو، اے یزید چنگا بندہ آئی۔ مستند کتب تاریخ دے اندر موجود ہے، حوالے دا ذمہ دار میں ہوں، علماء بھی موجود ہیں۔ جرویلے تھال دے اندر امام علی مقام امام پاک دے سر انور کو رکھا گیا، اس بدبخت نے امام پاک دے سر انور کو میز دے اتے رکھایا، جڑے تھال دے اندر امام پاک دا سر رہی، ان دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے سوٹی، این او سوٹی امام پاک دے مبارک لبے دے لا کے آکھا ایو او موے جڑے منہ دے وچوں میری بغاوت دا اعلان تھی نہ رہ گئے، جرویلے اون چھڑی لئی ہوں بازم دے اندر ہوں دربار دے اندر رسول اللہ دے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں، انہاں یزید کو چونکہ ضعیف العمرن بزرگن اور ریش مبارک سفید زلفہ سفید بڑھڑے صحابیاں، انہاں کے بدبخت تے کو شرم نہیں آدھی، تیرے اتے اللہ رسول دی لانت پوے، زمین و آسمان دی لانت دا حقدار بنے، اے او موے جڑے منہ کو میں نبی صحیح کو خود اپنے اکھی نال چمدہ ڈٹھے، انہیں لبے دے اتے رسول اللہ اپنے مبارک ہوٹ رکھ کے چم دے ہن، بوسا دے دے ہن، ول صرف چم دے نان بلکہ سنگ دے بھی ہن۔ تا صحابہ جنہ پوچھنا حضور سنگ دے کیوں ہی وے؟ فرمایا اے میرے جنت دیاں پھل بوٹیاں ہیں، میں کو حسنین کریمین دے وچو جنت دی خشبو آن دیئے۔ تا یزید دے دربار دے اندر ملک روم دے بادشاہ دا ایک ایلچی بیٹھے جنہ نا کتابہ دے اندر دو نانن، ایک جاسلیک بیا عبد الشمس، اے بندہ بیٹھے انجر ویلے ڈٹھے امام پاک دے چونکہ ظلفاں آپ دے مونڈے مبارکہ کو ٹچ کرنے ہیں، اے بنو ہاشم دا جتنا بھی خاندان ہے، اے انہ دی شکل و صورت اور شبات جڑی ہے اور این اوے ہے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ہے، وڈیاں وڈیاں ظلفاں چہرہ منور، جر ویلے تھالی دے اندر وہ سر ڈٹھے، وہ یزید کنے پوچھے ہوا کہ اے جیندہ سر انور تھالی دے اندر پہ اے کون ہے؟ یزید بدبخت جواب نہیں دیتا، جواب کیویں دے ویا؟ جواب دے دا مردہ ہے، اور کیویں آکھیا جو اے رسول اللہ دا صاحبزادہ ہے، اے نبی صحیح دا بیٹا ہے، اے رسول اللہ دا پتر ہے، چپ کر گیا۔ اون دوجی دفعہ پوچھا، تریجی دفعہ پوچھا، اس جواب نہ دیتا، بالآخر وہ خود ایلچی اٹھا، اس نے امام علی مقام دے سر انور کو اپنے ہتھاں تے چاہتا، ہتھاں تے چاہ کے آکھا میں کہندے کنے پوچھا تیرا تعارف جو تو کون ہے، تیرا نا کہندے کنے پوچھا، میرے دل دے اندر بڑی بے چینی ہے، کاش کے کوئی ہووے ہا جڑا تواڈا تعارف کراوے ہا، اتنا منور چہرہ، اور جڑی ایک کہانی رسے نے میرا دل نہیں منے دا، میرا دل یقین نہیں کرے دا، ایک کچھ جادے نے میرا دل کچھ جادے، اتنا حسین چہرہ، اتنا منور چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، کہندے کنو میں تواڈا تعارف بن کے پوچھا، امام علی مقام دے لب پاک ہلن، آپ نے اتھائی اس روم دے بادشاہ دے ایلچی کو آکے آنا مظلومن، آنا محمومن، آنا مغمومن، آنا مقتولن، آنا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے کو کہیں بے کنے پچھن دی لوڑ نہیں، میں خود تے کو دسینا جو میں کون تھی نا، میں خود تے کو دسینا جو میرا نا چاہے، میرا نسب چاہے، میرا خاندان چاہے،
میں کیڑے شہر وچوں آیا؟ فرمایا میں او ہاں جڑا مظلوم کربلا ہے، میں او ہاں جے کو نا حق قتل کیتا گے، میں او ہاں کہ جڑا مصیبتیں دا پہاڑ جندے سر دے اتے رکھ دیتا گے، میرا نام حسین ہے، میں رسول اللہ دا شہزادہ ہاں، رسول اللہ دی شہزادی دا پترا حسین ابن علی میں کو آدن، میں خاندان اہل بیت دا چشم و چراغا۔ امام علی مقام دے سر انور کو جر ویلے تھالے جو ولدہ رکھے نا والے پچھا تھے، یزید کو آگے تے کو شرم نہیں آدھی، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد چوہاں، اور ایک روایت دے مطابق ہوا کہ میں حضرت داود علیہ السلام دی اولاد چوہاں، اور 70ویں جگہ دے اتے میڈا نہ آدھے، میڈے کنو پچھا 69 بزرگ گزر گئے۔ آج بھی میری قوم میں کوئی عزت و آبرو دے نگاہ نہ لے دیئے، جو یہ ساری نبی دی اولاد ہے، ساری نبی دی اولاد دا بیٹے چشم و چراغے، تو کیسا بدبخت ہے کہ بیچ واسطہ ہی کوئی نہیں، خود رسول اللہ دا شہزادہ تائیں اپنے ہاتھ نال قتل کر چھوڑے۔ اگر حسین کو حکومت دلوڑ ہو دی تو پچھو دیکھو بڑیا بڑیا حکومتہ واسطے لوگاں نے کیا کیتے، نمرود اپنی حکومت بچاون واسطے بڑے بڑے بچے شہید کرا دیتے، چھوٹے جمدے بالے کو ذبح کرا دیتا گے۔ فرعون نے اپنی حکومت کو بچاون واسطے کتنے بالا دا نا حق قتل کیتے، بڑے بڑے بادشاہاں نے اپنی حکومت کو بچاون واسطے نا حق قتل کرے دے رہ گئے، لیکن قربان اس حسین ابن علی دے مبارک قدمے تو کردار تو سیرت تو، جنہ دے بڑے بھائی حسن ابن علی نے اپنی حکومت کو بچاون واسطے نا حق قتل کہیں دا نہیں کیتا، بلکہ حکومت کنے دستبردار تھی کہ آپ نے اعلان کیتے جو میں حسن ابن علی اے نہیں چاہتا کہ میرے دور حکومت دے اندر بچے یتیم تھی میں، عورتاں بیوہ تھی میں، حکومت میں یہ تونجے نانے دی امت دے اندر تفرقہ میں نہیں پیدا۔ اس واسطے حکومت کو قربان کر کے امام علی مقام نسے جو ساکو حکومت امام حسن نسے ساکو حکومت دی لوڑ نہیں، زر دی لوڑ نہیں، پیسے دی لوڑ نہیں، اللہ اکبر، بس فقط کوشش اتنی ہے جو رسول اللہ دے دین دی خدمت تھی وے، اور کربلا دے میدان دے اندر بھی خدمت یہ آئی، اور جڑے حضرات یہ آدن امام علی مقام کو ایک قطرہ جو پانی دا مل پوندا یزیدی سارے پھڑک ونجنا، انہیں کو ساریاں کو کٹ دیتا ونجے ہاں، یاد رکھو صبر و رضا دا مقام ہے، سرے تسلیم خم کر گن امام علی مقام، وگرنہ پانی کیتے میرے امام تڑپ دے رہا میں، اے میرا حوصلہ نہیں کوئی یاد ہے تا لکھ دفعہ کے کہ لبے حسین تڑپ دے رہ گئے پانی واسطے، اگر امام حسین چاندے تا ٹھوکر مارے نا تا کربلا دی دھرتے وچوں بھی خدا چشمہ جاری کر دے ویا۔ آخری مصرے تے ہوں تو بعد اجازت دے حکم حسین فرات آکھا قدمے وچ پتن بنا دے ماں، کربل دی دھرتی بول پائی اتھو چشمہ خوب چلا دے ماں، جھر لے کے اے اسمان اتوں برسات حسین وسا دے ماں، سدرہ دا تخت نشین آیا میں آبے کوثر آدے ماں، لجپال حسین جواب دیتے میرے کول صبر دی تھوڑ نہیں، بچ نانے پاک دا دین ونجے بھئی کئی شہدی میں کو لوڑ نہیں۔ اس واسطے احباب زیوکار چونکہ وقت کافی ہو گئے، سارے محبت برے نعرے دا جواب دو۔ قبلہ محترم جناب قاری اللہ دیتا زواری صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن، کیونکہ بارش دی وجہ تو احباب کافی دیر رستے دے اندر رکے رہ گئے، جو بارش رکے تے والا سا آؤں، اور ہی وجہ تو باقی احباب بھی مجمع دے اس وجہ تو انتظار چوسن کہ بارش رکے ایسا آؤں۔ بہرحال تو سب پریشان نہیں تھی منا، لنگر بھی بہترین اور وسیع پیمانے دے اتے تیارے، اور اے جڑا لنگر اے ہے روحانی لنگر، پہلے این روحانی لنگر دنال اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ کاری حیدری۔